نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قتل ابی رافع عبداللہ ابن ابی الحقیق۔ ہاں جی، ابو رافع کا قتل، جس کا نام ہے عبداللہ بن ابو الحقیق، ویقال سلام بن ابی الحقیق، سلام بھی اس کا نام ہے، عبداللہ سلام بن ابی الحقیق۔ کان بخیبر، وہ کہاں رہتا تھا؟ خیبر میں۔ خیبر میں۔ ویقال فی حصن لہ بارض الحجاز، اور کہا جاتا تھا کہ ارض حجاز میں اپنے قلعے کے اندر رہتا تھا۔ وقال الزہری ہوا بعد کعب بن الاشرف، وہ مارا گیا کعب بن اشرف کے بعد۔ آپ جی حجاز کنوں کہندے نے؟ مکہ مدینہ تے طیف تے جدہ۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ حدثني اسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن ابي زائدة عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب قال بعث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رهطا الى ابي رافع، بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروہ ابو رافع کی طرف۔ فدخل علیہ، رہط اس گروہ کو کہتے ہیں جس میں 10 کتنے لوگ ہوں؟ 10 سے نیچے۔ 3 سے 10 تک۔ فدخل علیہ عبداللہ بن عتیق بیتہ، تو داخل ہوئے ان پر عبداللہ بن عتیق، یعنی ابو رافع کو کس نے قتل کیا؟ عبداللہ بن عتیق، یاد رکھنا ہے۔ اور کعب بن اشرف کو کس نے قتل کیا؟ محمد بن مسلمہ۔ شاباش۔ اب یہ بھی مجاہد ہے، عبداللہ بن عتیق۔ بیتہ لیلا وہو نائم، اس کے گھر داخل ہوئے عبداللہ بن عتیق رات کے وقت، اور وہ سو رہا تھا۔ فقتلہ، اس کو قتل کر دیا۔ آگے تفصیل آ رہی ہے، کیسے گئے، کیسے مارا۔ حدثنا یوسف بن موسیٰ قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن البراء قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی رافع الیہودی رجالا من الانصار وامر علیہم۔ ترجمہ کرے نا، بھیجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کی طرف انصاری آدمی، انصار کے کچھ آدمی، وامر علیہم عبداللہ بن عتیق، اور امیر بنایا ان پر عبداللہ بن عتیق کو۔ لو ٹھیک ہے۔ وکان ابو رافع یوزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تھا ابو رافع تکلیف دیا کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا ترجمہ کر رہے ہیں آپ۔ کیا کریں؟ ویعین علیہ، اور آنت کرتا تھا اس پر، یعنی مالی مدد بھی کرتا تھا۔ یعنی اتنا بڑا گستاخ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنا مال بھی خرچ کرتا تھا۔ وکان فی حصن لہ بارض الحجاز، اور وہ کہاں رہتا تھا؟ ارض حجاز اپنے قلعے کے اندر، ارض حجاز میں۔ فلما دنو منہ وقد غربت الشمس، جب وہ قریب ہوئے اس کے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ نہیں، جب وہ اس کے قریب ہوئے اور سورج غروب ہو رہا تھا، وراہ الناس بسرحہم، راہ یروح، اور جا رہے تھے چرواہے، رجانی شام کے وقت لائے لوگ اپنے جانوروں کو، راہ یرو شام کے وقت، غدایا صبح کا وقت، ہین تری ہونا وین تسرحون۔ قال عبداللہ لاصحابہ اجلسوا مکانکم، کہا عبداللہ نے اپنے ساتھیوں کے لیے بیٹھ جاؤ اپنی جگہ۔ عبداللہ بن عتیق، یاد رکھنا ہے، فإنی منطلق ومتلطف للبواب، میں جانے والا ہوں اور ہیلا سازی کرنے والا ہوں بواب کے لیے۔ بواب کس کو کہتے ہیں؟ دربان۔ دربان۔ لعلی ان ادخل، تاکہ میں داخل ہو سکوں۔ فاقبل حتی دنا من الباب، وہ آیا عبداللہ بن عتیق یہاں تک کہ دروازے کے پاس قریب ہوا۔ ثم تقنع بثوبہ، پھر اس نے اپنے آپ کو ڈھانپا ایک کپڑے کے ساتھ، کأنہ یقضی حاجتا، گویا کہ وہ کوئی حاجت کر، کام کر رہے ہیں۔ وقد دخل الناس فحتف به البواب، یا قضاء حاجت وغیرہ کر رہے ہیں۔ وقد دخل الناس فحتف به البواب یا عبداللہ، آپ ترجمہ کریں نا، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اور داخل ہو رہے تھے لوگ، داخل ہوئے لوگ، فحتف به البواب، سمجھا دربان نے؟ نہیں،
ہتفا آواز لگائی، آواز دی دربان نے، ہتفا چیخنا، یا عبداللہ اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، یعنی اصل نام نہیں مراد ہے بھی، اس کو کیا پتا تھا کہ یہ عبداللہ بن عتیق ہیں، ویسے ہی او اللہ کے بندے، ان کنت ترید ان تدخل فادخل، اگر تو داخل ہونا چاہتا ہے تو داخل ہو جا، ہو جا، فانی ارید ان اولیک البابا، میں چاہتا ہوں کہ میں دروازہ بند کرو، بند کروں۔ فدخلت فکمنت، بے اس نے سمجھانا میں کوئی بندہ ہے کوئی قلعے کے اندر کہیں اندر آنا چاہتا ہے، اس نے آواز دی اللہ کے بندے جلدی داخل ہو جاؤ، میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں۔ فدخلت فکمنت، میں داخل ہوا اور میں چھپ گیا، فلما دخل الناس اغلق البابا، جب سارے لوگ داخل ہو گئے تو اس نے دروازہ بند کر دیا، ثم علق الاغالی کا علی وطد، پھر اس نے لٹکا دی چابیاں علی وطد، وطد اس کی جمع ہے، کیا جمع ہے اس کی آپ کو یاد ہے؟ نہیں، ہاں بولے بولے، کیا؟ بتائید، نہیں، اوتاد، اور پھر او نزل اوتا، اوتاد کی جمع وطد، ایک کیل پر بے خالہ فرعون ہے۔ قال فکنت الی الاقالید فاخذتها، میں کھڑا ہوا، چابیاں یہ دیکھ رہا تھا کہ کہاں رکھی جا رہی ہیں، کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا چابیوں کی طرف، ان کو لے لیا ففتحت البابا، اور دروازہ کھول دیا۔ وکان ابو رافع یسمر عنده وکان فی علالی لہ، دروازہ کیوں کھول دیا؟ کہ اگر مجھے بھاگنا پڑے تو میں بھاگ سکوں، اور تھا ابو رافع اس کے ساتھ، اس کے پاس افسانہ گوئی کی جاتی تھی رات کے وقت، یسمر سمر افسانہ، کہانیاں وغیرہ سنانیاں، پہلے ایسے ہوتا تھا نا پہلے دور میں، مستقبری نبی سامرن، سامر سمر، کہانیاں رات کے وقت، وکان فی علالی لہ، اور تھا وہ علالی، یہ الی کی جمع ہے، الیۃ، الیہ، علالی اپنے بالا خانوں کے اندر۔ فلما ذهب عنه اہل ثمرہ، جب چلے گئے اس کے پاس سے وہ کہانیاں سنانے والے، صعدت الیہ، تو میں چڑھ گیا اس کی طرف، فجعلت کلما ففتحت بابا، شہید تو پیچھے پڑے، شہید تو الیہ فجعلت کلما فتحت بابا، میں شروع ہوا، کلما فتح تو بابا، جب میں کھولتا کوئی دروازہ، اغلقت علی من داخل، اس کو بند کر دیتا اپنے اوپر اندر سے، اندر کوئی نہ آوے، اگر کوئی شور کوئی رولا پوے تو میرے وال کو نہ آوے، میں ہی بار پجا، ٹھیک ہے نا۔ قلت ان القوم لو نظروا بی، اگر لوگوں کو میرا پتہ چل بھی جائے لم یخلصوا الی حتی اقتلہ، تو نہ وہ پہنچ سکیں طرف میری یہاں تک کہ میں اس کو قتل کر دوں، یعنی وہ نہ آ سکیں میں بھاگ سکوں۔ فانتہیت الیہ، تو میں پہنچ گیا اس کے پاس، فاذا ہوا فی بیت مسلم، تو وہ اس وقت ایک ایسے گھر میں تھا جو اندھیرا، اندھیرے والا تھا، وسط ایالی، لائٹ تو نہیں تھے نا اس دور میں، وسط عیالی اپنے اہل و عیال کے درمیان، لا ادری این ہوا من البیت، میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں موجود ہے گھر کے اندر، اندر، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں لیٹا ہوا ہے۔ قلت ابا رافع، میں نے آواز لگائی، یہ بڑا مطلب طریقہ اختیار کیا نا، میں نے کہا او ابو رافع، قال من ھذا، اس نے کہا کون؟ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ فلاں ادھر لیٹا ہوا ہے، او گوٹھے پہ آئے۔ فاہویت نحو الصوت، میں لپکا، جھکا آواز کی طرف، فاضربہ ضربۃ بالسیف، اس کو تلوار کی ایک ضرب لگائی، وانا یعنی داہش، آواز کے اندازے سے، اور میں گھبرایا ہوا تھا۔ فما اغنیت شیئا وصاح،
فما اغنیت شیئا، لیکن کوئی ابھی تک کام نہ بن سکا. فما اغنیت شیئا، ابھی تک میرا کام نہ بنا. وصاح اور وہ چیخا. فخرجت من البیت وساہا، فخرجت من البیت وہ چیخا تو میں نکل گیا گھر سے. فامکث غیر بعید تھوڑی دیر ٹھہرا رہا. ثم دخلت الیہ پھر میں اس کے پاس آیا. فقلت ما هذا الصوت یا ابا رافع، میں نے کہا یہ کیسی آواز تھی اے ابو رافع؟ فقال لأمک الویل ان انہوں نے رجلا کہا تیری ماں کو ویل ہو اور تیری ماں مرے، تیری ماں تباہ ہو جائے. لأمک الویل، ان رجلا فی البیت ضربنی قبل بالسیف، ایک آدمی نے گھر کے اندر ابھی مجھے تلوار ماری. قال فاضربه ضربۃ، عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں فاضربہ ضربتاً، میں نے اسے لگائی ایک اور ضرب، یعنی اسخنت، آواز کے اندازے سے. اسخنتو کہ میں نے اس کو زخمی کر دیا، ولم اقتلہ، لیکن مار نہ سکا، مرا وہ ابھی بھی نہیں. ثم وضعت زبیب السیف فی بطنہ، پھر میں نے رکھی تلوار کی دھار اس کے پیٹ کے اندر، یعنی آواز سن کے سنتا میں اس تک پہنچ گیا. حتی اخذ فی ظہرہ، یہاں تک کہ وہ پہنچ گئی اس کی پیٹھ تک. تلوار کی دھار کہاں تک پہنچ گئی؟ پیٹھ، پیٹھ تک. پیٹھ پیٹ اندر رکھی، پچھو نکل گئی. حتی اخذ فی ظہرہ، ہاں پیٹھ تک پہنچ گیا. تاخذ فی ظہرہ فعرفت انی قتلتہ، انی قتلتہ، میں نے سمجھ لیا کہ اب میں نے اس کا کام پورا کر دیا، اس کو قتل کر دیا ہے. فجعلت افتح الابواب بابا بابا، تو میں شروع ہوا کھولنے لگا دروازہ ایک ایک کر کے، حتی انتہیت الی درجۃ لہ، یہاں تک کہ میں پہنچ گیا آخری سیڑھی تک. پھر اس کو مار کے نا پھر میں بھاگا، دروازے کھولتا گیا، بھاگتا گیا، یہاں تک کہ آخری سیڑھی تک پہنچ گیا. میں نے سمجھا کہ اب زمین آ گئی ہے. نیچے پیر رکھا تو نیچے گہرائی تھی، میں گر گیا، میری ٹانگ ٹوٹ گئی. فوضعت رجلی وانا ارى انی قد انتهیت الى الارض فوقعت فی لیلۃ مقمرۃ، تو میں گر پڑا زمین کے اوپر اندھیری رات میں. چاندنی رات، مقبرہ، ہاں مقبرہ ٹھیک ہے. فانکسرت ساقی، فن کا سرت ساکی، تو ٹوٹ گئی میری ٹانگ. فاصبتہ بامامۃ، نہیں ہاں لکھے اس کو، غلط ہے. اس کو میں نے، آپ کے پاس بھی ہو لکھا ہوا ہے. ہاں فاصبتو، ہاں ماشاء اللہ، لو ہے ہی ہاں. فاصبتھا بامامۃ، لگا لینا ہاں. بعد میں لگا لیں. اچھا ضرور لگا لینا، پھر ٹھیک. بولنا نہیں. اس کو میں نے باندھا اپنی پگڑی کے ساتھ. امامہ کے ساتھ، پگڑی کے ساتھ. ثم انطلقت حتی جلست علی الباب، پھر میں چلا یہاں تک کہ بیٹھ گیا دروازے کے اوپر. میں نے کہا ابھی پوری تسلی کر کے ہی جاؤں گا. فقلت لا اخرج اللیلۃ حتی اعلم اقتلتہ، میں نہیں جاؤں گا آج رات یہاں تک کہ میں جان لوں کیا میں نے اس کو قتل کر دیا ہے. فلما صاح الدیک، جب چیخا مرغ یعنی ککڑ نے بانگ دیتی ہے، قام النائی علی السور، تو کھڑا ہو گیا نائی، نعینا، ہاں جی موت کی خبر دینے والا ایک دیوار پر. فقال ان ابا رافع تاجر اہل الحجاز، اس نے کہا میں موت کی خبر دیتا ہوں ابو رافع کی موت کی ہے، جو تاجر ہے اہل حجاز کا. حافظ صاحب نے بڑا دکھ ہو رہا ہے، بار بار ایویں کر رہے ہیں. آپ جی غیر ہے تانوں کی ہمدردی ہے وہ یہودی نال. نہیں میں کبھی موت دی گل سن کے جی. اچھا ہاں موت دی گل میں شاید نہیں. جی. فانطلقت الی اصحابی، تو میں گیا اپنے ساتھیوں کے پاس. فقلت النجاء، میں نے کہا النجا، اب تم نکلو، یہ نجات پاؤ، کام ہو گیا.
پہنچ جاؤ. فقد قتل اللہ ابا رافع اللہ نے قتل کر دیا ابو رافع کو. فانتہیت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحدثتہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو ساری بات بیان کی. فقال ابسط رجلک آپ مایا اب لاؤ تمہاری ٹانگ کا بھی علاج کرتے ہیں، پھیلاؤ اپنا پاؤ. سبحان. فبسطت رجلی تو میں فمسحا نے پھیلائی اپنی ٹانگ، آپ نے اس پہ ہاتھ پھیرا فکأنما لم اشتکیہا قط تو مجھے ایسے لگا کہ کبھی مجھے کوئی تکلیف ہوئی نہیں. سبحان. ہاں جی، لت بھی ٹھیک ہو گئی، علاج بھی ہو گیا. مار بھی گیا. ہاں جی، کام بھی ہو گیا گستاخ دا. ہاں جی. اور ٹھیک حدثنا ہے، احمد ٹھیک بن ہو عثمان گیا. چیک کرو. حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شریح قال حدثنا ابراہیم بن یوسف عن ابی عن ابی اسحاق قال سمعت البراء قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی رافع عبد اللہ ابن عتیق. اب تو ترجمہ کریں نا. بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کی طرف عبداللہ بن عتیق کو وعبد اللہ ابن عتبہ اور عبداللہ بن عتبہ کو فی ناس معہم اور کچھ لوگوں کے اندر جو ان کے ساتھ تھے. فانطلقوا حتی دنوا من الحصن فان نہیں فن تلقو وہ چلے حتی دنوا من الحصن یہاں تک قلعے کے قریب قریب پہنچ گئے. فقال لهم عبداللہ بن عتیق امکثوا انتم کہا عبداللہ بن عتیق نے تم ٹھہرو حتی انطلق انا فانظر. یہاں تک کہ میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں. قال فتلطفت ان ادخل الحصن میں نے ہیلا سازی کی. تلطف والی تلطف قرآن میں بھی آتا ہے نا، نرم نرم باتیں کی اندر جانے کے لیے. میں نے ہیلا سازی کی. فتلطفت ان ادخل الحصن قلعے کے اندر جانے کی. ففقدوا حمارا انہوں نے گم پایا اپنا ایک گدھا. حمارا فقال فخرجوا بقبس یطلبونہ. وہ نکلے قابس. قابس کیا کہتے ہیں؟ قابس کس کو کہتے ہیں؟ روشنی. روشنی، کوئی شعلہ. قرآن میں بھی آتا ہے نا، اور انی آنست نار اللہ لیاتکم منہا بقابس. ہاں جی، کوئی روشنی وغیرہ. لالٹین تو نہیں تھی نا، کوئی روشنی جو بھی تھی. قال خشیت موبائل نہیں سی. ہاں جی. قال خشیت ان اعرف مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں میں پہچانا نہ جاؤں. قال فغطیت راسی ورجلی میں نے ڈھانپ لیا اپنا سر اور اپنے پاؤں وجلست کانی اقضی حاجتا. اور میں بیٹھ گیا گویا کہ میں قضاء حاجت کر رہا ہوں یا کوئی کام کر رہا ہوں. کوئی مجھے کام ہے، کوئی جوتا وغیرہ سی رہا ہوں یا کوئی جو بھی. ثم نادا صاحب الباب پھر پکارا دربان نے، صاحب الباب نے، من اراد ان يدخل فليدخل جو داخل ہونا چاہتا ہے وہ داخل ہو جائے قبل ان اغلقه. پہلے سے کہ میں دروازہ بند کروں. فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن. میں داخل ہو گیا، پھر میں چھپ گیا وہ باڑے کے اندر جو قلعے کے دروازے کے پاس تھا. فتعشوا عند ابي رافع فتعشوا انہوں نے شام کا کھانا کھایا ابو رافع کے پاس. وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل اور باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ چلا گیا رات کا ایک ہی ساتھ کچھ ٹائم گزر گیا. تعشوا اشا سے تعشا یا تعشوا. ثم رجعوا الى بيوتهم پھر وہ لوٹ گئے اپنے گھروں کی طرف، یعنی کھانا کھا کے باتیں وغیرہ جو کرنی تھی کر کے اپنے گھروں کو چلے گئے. فلما حدت الاصوات ولا اسمع حرکتا. جب آوازیں بند ہو گئی اور نہیں میں سن رہا تھا کوئی نقل و حرکت. خرجت قال ورأيت صاحب الباب حيث وضع المفتاح الحصن. خرج تو آپ ترجمہ کریں شاباش. میں نکلا دربان کی طرف. ورأيت اور میں نے دیکھ لیا تھا صاحب دربان کو، دروازے والے کو، کہ کہاں اس نے رکھی ہیں چابیاں قلعے کی. فی قوت کونٹھی میں، کیل میں. کنواں کہتے ہیں کیل نہیں.
کوٹھی کوٹھی کے بھی تاکچہ آلہ، ہاں ٹھیک ہے، وہ چھوٹے چھوٹے مطلب ہے پرانے زمانے میں نا آلے، ہاں جی، اس کے اندر یعنی پیچھے آیا ہے کیل کے اوپر، یہاں آ رہا ہے آلہ، کیا مطابقت ہے، کیا تطبیق ہے؟ آلے کے اندر کیل ہوگا، آلے کے اندر کیل ہوگا۔ فاخذتہ ففتحت بہ باب الحصن، باب الحصن، میں نے چابی لی اور کھول دیا قلعے کا دروازہ۔ کالا قلت ان ناظرہ بی، خیال کیا کہ کالا قلت ان ناظرہ بالقوم بالقوم، اگر لوگوں کو میرا پتہ چل بھی گیا انطلقت علی محلی، تو میں ایستا ایستا نکل جاؤں گا۔ ثم امدت الی ابواب بیوتہم، پھر میں نے قصد کیا ان کے گھروں کے دروازوں کی طرف، فغلقتها علیہم من ظاہر، تو ان کو بند کر دیا باہر سے، جہاں وہ لیٹے ہوئے تھے نا دوسرے، ان کے دروازے باہر سے میں نے، ٹھیک ہے نا، جی، بند کر دیے تاکہ وہ بھی نہ نکل سکے۔ ثم صعدت الی ابی رافع پھر میں چڑھ گیا ابو رافع کی طرف، فی سلم، سیڑھی، ایک سیڑھی کے اندر، فاذا البیت مسلم، تو گھر کے اندر اندھیرا تھا، قد طفی سراجہ، گل کر دیے گئے تھے، اور چراغ دیے وغیرہ انہوں نے بجھا دیے تھے۔ فلم ادری این الرجل، مجھے نہیں معلوم کہ کہاں لیٹا ہوا ہے آدمی ابو رافع۔ فقلت یا ابا رافع، قال من ھذا، میں نے کہا ابو رافع، اس نے کہا کون؟ قال فعمدت نحو الصوت میں نے فاضربه، قصد کیا آواز کی طرف، اسے ضرب لگائی وصاح، اور وہ چیخا، فلم تغنی شیئا، لیکن ابھی تک کام نہ بن سکا۔ ثم جئت کانی اغیثہ، پھر میں دوبارہ آیا گویا کہ میں اس کی فریاد کر رہا ہوں، اس کا خیر خواہ بن کے، ہاں جی۔ فقلت ما لک یا ابا رافع، میں نے کہا کیا ہوا او ابو رافع، وغیرت الصوت، اور میں نے بدلی اپنی آواز۔ فقال الا اعجبک لامک الویل، اس نے کہا تعجب ہو، تجھے تعجب ہو، تیری ماں کو ویل ہو۔ داخل علی رجل فضربنی بالسیف، ایک آدمی آیا، اس نے مجھے تلوار ماری، قال فعمدت له ایضا، میں نے پھر قصد کیا اس کی طرف، یہ آواز سن کے، فاضربه اخرى، اور اس کو ایک اور ضرب لگائی، فلم تغنی شیئا، فصاح، لیکن ابھی تک کام نہ بن سکا، فصاحا، وہ چیخا، وقام اہلہ، اور اٹھ کھڑے ہوئے اس کے گھر والے۔ قال ثم جئت وغیرت صوتی، پھر میں آیا مغیث، اور آواز تبدیل کی، جیسے کوئی فریاد کرنے والا ہوتا ہے، فریاد رسی کرنے والا۔ وَإِذَا هُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ، مجھے اس کا پتہ چل گیا، میں اس کے قریب پہنچ گیا، وہ لیٹا ہوا تھا اپنی پیٹھ کے بل، فَأَسْنَا السَّيْفَ بِبَطْنِهِ، ہاں، مستلقن، عَلَى ظَهْرِهِ، چت لیٹو، ہاں وہ تو ہو گیا نا، آگے فَأَزَوْا السَّيْفَ فِي بَطْنِهِ، اسنا کیوں پڑھایا آپ نے؟ میں نے رکھی تلوار اس کے پیٹ کے اندر، ثم انکفیو علیہ، پھر اس پر جھک پڑا ایسے، ہیں پورا پار پایا، حتی سمعت الصوت العظمی، یہاں تک کہ میں نے سن لی ہڈیوں کی آواز، ہاں ہڈیاں ٹوٹن دی آواز۔ ثم خرجت داہشا، پھر میں نکلا ڈرا ہوا، حتی اتیت السلم، یہاں تک کہ میں آ گیا سیڑھی کے پاس، اريد انزل میں اترنا چاہتا تھا، فاسقط منه، اس سے گر پڑا، فانخلعت رجلی، تو نکل گیا میرا پاؤں، گھٹنا، رجلی، فاصبتها، میں نے اس کو باندھا۔ ثم اتیت اصحابی، پھر میں آیا اپنے ساتھیوں کے پاس، اخجلوا فقلت، احجلو لگڑاتا ہوا، فقلت انطلقوا فبشروا رسول اللہ صلی اللہ میں علیہ نے کہا تم جاؤ اور جا کے اللہ کے رسول کو وسلم، خوشخبری سناؤ، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، ابھی میں نہیں آؤں گا، میں پوری تسلی کر کے آؤں گا۔
فإنی لا ابرح حتی اسمع النایۃ، میں یہاں بیٹھا رہوں گا یہاں تک کہ میں سن لوں گا موت کی خبر دینے والے کو۔ فلما کان فی وجہ الصبح، جب یعنی ہو گئی صبح، یعنی ہوئی نہیں تھی، یعنی صبح کا ٹائم ہو گیا تھا، صعید جب النایۃ، ہوا صبح کا وقت تو چڑھا موت کی خبر سنانے والا۔ فقال انا ابا رافع، اس نے کہا میں ابو رافع کی موت کی خبر سناتا ہوں۔ قال فکنت امشی ما بی کلبۃ، میں کھڑا ہوا چلنے لگا، مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ تکلیف کیا ہونی تھی؟ جو کام کرنا تھا وہ ہو گیا، اب تکلیفیں تو ختم ہو گئی۔ فادرکت اصحابی قبل ان یاتوا النبی میں نے پا لیا اپنے ساتھیوں کو پہلے اس کے کہ وہ آئیں نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فبشر، حالانکہ وہ میں نے آپ کو خوشخبری دی، حالانکہ وہ مجھ سے پہلے چلے، اور میری ٹانگ بھی ٹوٹی ہوئی تھی، میں بعد میں چلا، لیکن ان سے پہلے میں پہنچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا اور پہنچ کے آپ کو خوشخبری سنا دی۔ باب غزوۃ احد، لو جی اب آ گیا غزوہ احد جو 3 ہجری میں پیش آیا۔ غزوہ بدر 2 میں، احد 3 میں۔ وقول اس کے اللہ تعالی، درمیان امام صاحب لائے ہیں کعب بن اشرف کا قتل، جس کو مارا محمد بن مسلمہ نے، اور ابو رافع کا قتل جس کو مارا عبداللہ بن عتیق نے۔ چلے وقول اللہ تعالی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جس وقت آپ نکلے اپنے گھر سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ آل نہیں، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، ہاں، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وقوله جل ذکرہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اور إِن نہ كُنتُم سستی مُؤْمِنِينَ، کرو نہ غم کرو، تم غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ اگر تمہیں زخم لگا، فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ، فقد مسل قوم کرہم مثلہ، تو تم سے پہلے ان کو بھی تو زخم لگے۔ اگر احد کے اندر تمہارے شہید ہوئے ہیں 70، تو بدر میں ان کے بھی تو 70 مارے گئے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ اور وَلْيَعْلَمَ یہ اللَّهُ دن الَّذِينَ آمَنُوا، ہم پھیر پھیر کر لاتے ہیں ان کو لوگوں کے لیے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ جان لے ایمان والوں کو، وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ